لبيك اللهم لبيك لبيك الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم سامعین کرام، یہ درس ارمغان رمضان کی ایک نشست میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا موضوع معاملات میں دھوکہ دہی کرنا، جسے فقہ کی اصطلاح میں غش کہا جاتا ہے۔ یہ درس آیت اللہ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کے فتاویٰ کے مطابق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اسلامی تعلیمات میں دھوکہ دہی غش کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث تبرکاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من غش اخاہ المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، نزع اللہ برکت رزقہ، اللہ اس کے رزق کی برکت کو ختم کر دے گا، وافسد علیہ معیشتہ، اور اس کی معیشت کو، اس کی معاشی زندگی کو تنگ بنا دے گا، اس کی معیشت میں تنگی پیدا کر دے گا۔ دھوکہ دے رہا ہے نا، اس لیے اتنا کمانے کے باوجود بعد میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ پورا نہیں ہوتا، اللہ جانے کیا ہو جاتا ہے، اتنے اتفاقی اخراجات آ جاتے ہیں، یہ خرچے کہاں سے آ جاتے ہیں، جو آپ نے دھوکہ دہی کر کے کمائے نا وہ ایسے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح سے برکت ختم ہو جاتی ہے، پروردگار معیشت میں تنگی کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات اس طرح متوجہ رہیں کہ معیشت میں تنگی پیدا ہونا یا رزق میں برکت ختم ہو جانا، اس کا فقط یہ ایک سبب نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی اسباب ہیں، لیکن ان میں سے ایک سبب یہ ہے جو حدیث میں رسول نے بیان کیا۔ اچھا، دھوکہ دہی سے رزق میں برکت ختم ہو رہی ہے، معیشت میں تنگی آ رہی ہے، اور ایک اور جملہ نیز رسول فرما رہے ہیں، وَوَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، پروردگار تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی جس بندے نے، جس انسان نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا، اس کو پروردگار اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ جب پروردگار کسی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو اس انسان کا کیا ٹھکانہ رہ جائے گا؟ یعنی اب اگر وہ اپنے امور میں، اپنی زندگی میں کسی مشکل میں پڑتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو پروردگار اس کی مدد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے رسول نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دھوکہ دینا صرف ایک اخلاقی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے رزق، زندگی اور آخرت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ آیت اللہ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کے فتاویٰ کے مطابق دھوکہ دہی یعنی غش، اصطلاح میں، عربی فقہی اصطلاح میں اس کو غش کہتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور اس کی مختلف صورتیں انہوں نے بنائی اپنی کتاب میں۔ وہ تمام صورتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی صورت، اچھی چیز میں خراب چیز کو ملا دینا، یہ دھوکے کی قسم ہے، دھوکے کی صورت ہے۔ اچھی چیز کو آپ نے خراب چیزیں ملا دی، جیسے اچھی اور خراب گندم کو اس نے آپس میں ملا کر بھیج دیا۔ دوسری صورت، غیر مطلوب چیز کو مطلوب چیز میں شامل کر دینا، یعنی جو چیز چاہیے اس میں وہ چیز ملا دینا جو چیز نہیں چاہیے، مطلوب ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی دکان میں کوئی آیا ہے خالص دودھ لینے، نہ کہ ملاوٹ شدہ دودھ لینے، لیکن آپ نے اس کو پانی سے ملاوٹ شدہ دودھ دے دیا۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اب تیسری صورت یہ بنتی ہے کسی چیز میں ایک ایسی صفت ظاہر کرنا جو اس میں حقیقت میں ہے ہی نہیں، یعنی وہ صفت جو اس میں موجود نہیں ہے، آپ خریدار کو وہ صفت دکھا رہے ہیں۔ جیسے سبزی فروش اگر سبزی پر پانی کا چھڑکاؤ کر کر خریدار کو یہ دکھائے کہ یہ سبزی تازہ ہے، جبکہ وہ تازہ نہیں ہے،
تو یہ بھی ایک دھوکے کی قسم بن جائیں گی۔ چوتھی صورت کہ کسی چیز کو اس کی حقیقی اوصاف کے خلاف ظاہر کرنا، یعنی حقیقت میں وہ چیز ایسی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال لوہا کبھی سونا یا چاندی نہیں ہو سکتا، آپ نے کیا کیا، آپ نے لوہے پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا کر آپ نے بیچ دیا، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ پانچویں صورت یہ بنتی ہے، خریدار آپ کے پاس آیا ہے اور آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، یقین کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو اس چیز کے عیب سے آگاہ نہیں کر رہے، اس چیز کے عیب سے مطلع نہیں کر رہے۔ یہ کچھ صورتیں ہیں جو دھوکہ دہی میں شمار کی جائیں گی۔ اب میں کچھ مسائل اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر فروخت کرنے والا جانتا ہو کہ چیز میں عیب ہے اور وہ خریدار کو بتانے میں یا بتائے بغیر فروخت کر دے، اگر عیب پوشیدہ ہے تو خریدار کو آگاہ کرنا ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ درست ہے، معاملے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ مثلاً موبائل فون میں ایسا ایپ ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، یعنی اگر اسکرین ٹوٹی ہوئی ہوتی تو نظر آ جاتی، ایسا ایپ ہے جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب آپ کو خریدار کو اس ایپ سے آگاہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے آگاہ نہیں کیا، یا کوئی بھی موبائل جو بیچ رہا ہے اس نے اس سے آگاہ نہیں کیا پوشیدہ ایپ سے، تو گنہگار تو ہوگا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ معاملہ صحیح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے عوض جو پیسے ملیں گے، جو چیز آپ کو ملے گی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عموماً پیسے دیے جاتے ہیں جب چیز بیچی جاتی ہے، تو جو پیسے ملیں گے ان پیسوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن گنہگار ہوگا۔ وہی جیسے حدیث میں گزر چکا کہ رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی، نازع اللہ برکت رزق ہی۔ لیکن اگر ایپ پوشیدہ نہ ہو بلکہ ظاہر ہو، سامنے ہو، جیسے اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، جو خریدار ہے اس کو معلوم ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس ایپ کو بتانے میں، اس ایپ کو آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور معاملہ تو ویسے ہی درست ہے۔ اچھا، ان مسائل میں ایک اور صورت بنتی ہے کہ ایک مرتبہ خریدار جو ہے وہ آپ پر، یعنی فروخت کرنے والے پر، اگر آپ ہے تو آپ، ورنہ فروخت کرنے والے پر اعتماد کر رہا ہے، یقین کر رہا ہے کہ یہ مجھے خراب چیز نہیں بیچے گا، یہ مجھے عیب دار چیز نہیں بیچے گا، تو ادھر عیب بتانا ضروری ہے، چاہے عیب پوشیدہ ہو یا چاہے عیب ظاہر ہو۔ اور اگر وہ عیب سے آگاہ نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ معاملہ وہی ہے، معاملہ درست ہے، جو پچھلے حکم گزرا تھا کہ گنہگار تو ہوگا لیکن معاملہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا، بس یعنی جو پیسے ملیں گے ان پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے، گنہگار ہوگا، یعنی وہ رزق کی برکت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اب اگر اس مسئلے کو میں خلاصتاً بیان کرنا چاہوں، یعنی آپ اس درس کو سن رہے ہیں تو آپ ایک چارٹ بنا لیجئے، ایک جدول بنا لیجئے۔ آپ دو صورتیں بنائیں، خریدار آیا ہے فروخت کرنے والے کے پاس، اب وہ خریدار جو ہے فروخت کرنے والے پر اعتماد کرتا ہے یا اعتماد نہیں کرتا۔ اگر اعتماد کر رہا ہے تو آپ کو اس کو عیب بتانا ضروری ہے، اگر چیز میں عیب ہے تو بتانا ضروری ہے، چاہے عیب پوشیدہ ہو چاہے عیب ظاہر ہو۔ لیکن اگر وہ اعتماد نہیں کر رہا تو دو صورتیں بنیں گی، کیا یہ عیب پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے؟ اگر عیب پوشیدہ ہے تو بتانا ضروری ہے، اس سے باخبر کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو گناہ ملے گا، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر وہ عیب جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے، تو بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، موبائل کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب مارکیٹ اگر جائیں تو عیب دار چیز کو فروخت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خریدار سے کہا جائے گا، فروخت کرنے والا خریدار سے کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، آپ چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، کوئی چیز خراب ہو تو آپ واپس کر دیجئے گا، اگر عیب نہ ہو تو رکھ لیجئے گا، میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ایک بار چیک کر لیں، ایک بار آپ نے اگر چیز خرید لی تو یہ چیز واپس نہیں ہوگی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ آپ اپنی چیز دے دیں اور کہو بھائی عیب تلاش کر لیجئے، اگر عیب مل جائے تو صحیح، اگر عیب نہیں ملا اور آپ نے چیز خرید لی اور بعد میں آپ آئے کہ عیب ہے تو وہ چیز واپس نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے اس عیب سے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور معاملہ ہی باطل نہیں ہوگا، اور معاملہ صحیح بھی ہو جائے گا، اور گنہگار بھی نہیں ہوگا، فروخت کرنے والے کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ چیز مارکیٹ میں عموماً ہوتی ہے کہ چیکنگ وارنٹی دی جاتی ہے 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 1 گھنٹے کی، 6 دن کی، 5 دن کی، 3 دن کی، تو یہ عموماً یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک بار دھوکہ ایسے دیا جاتا ہے کہ کسی چیز میں کچھ ایسی صفات دکھائی جاتی ہیں جو اس میں وہ حقیقت میں نہیں ہے، وہ اوصاف اس میں حقیقت میں نہیں ہوتے، وہ اوصاف اس میں دکھائے جا رہے ہیں۔ جیسے سبزیوں پر پانی چھڑک کر سبزیوں کو تازہ دکھانا جبکہ وہ تازہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بیان کروں کہ جو فروخت کرنے والا ہے اس کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد کیا ہے پانی چھڑک کر سبزی بیچنے کا؟ وہ سبزیوں پر پانی کیوں چھڑک رہا ہے؟ وہ اس لیے چھڑک رہا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے،
تو حرام ہو جائے گا کام۔ اگر وہ اس لیے چھڑک رہا ہے، کچھ سبزی ایسی ہوتی ہیں جو تیز دھوپ ہو، تپش ہو تو اس میں وہ خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بچانے کے لیے وہ صحیح رہیں، خراب نہ ہو، اس لیے پانی چھڑک رہا ہے تو یہ کام کرنا جائز ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں معاملہ صحیح ہے۔ یعنی گنہگار کب ہوگا؟ جب اس کی نیت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے، اور معاملہ دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ یعنی ان سبزیوں کے عوض ملنے والے پیسوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر اس نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے پانی چھڑکا تھا اور پیسے لے لیے، استعمال کر لیے، معاملہ ہو گیا، تو وہ پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے، پیسوں کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اچھا، ایک صورت میں نے پہلے یہ بیان کی تھی کہ غیر مطلوب چیز سے مطلوب چیز کو ملا دینا، یعنی جو چیز آپ کو چاہیے ہے اس میں وہ چیز ملا دینا جو آپ کو نہیں چاہیے۔ دودھ میں پانی ملا دینا، پانی نہیں چاہیے تھا، دودھ چاہیے تھا، دودھ لینے کے لیے آئے تھے لیکن پانی ملا کے بیچ دیا۔ تو اس حوالے سے مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ پانی ملاوٹ والا اگر دودھ آپ کو بیچا گیا ہے تو آپ اس میں کچھ کمی بیشی کروا سکتے ہیں، اگرچہ وہ جو دودھ بیچ رہے ہیں اور پانی ملا کر بیچ رہے ہیں تو ان کا فروخت کرنا اس طرح سے حرام ہے، گنہگار ہوں گے۔ اچھا، اب ایک ایسی صورت بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں خود فروخت کرنے والے کو چیز کے عیب کا علم نہیں ہوتا۔ عموماً لوگ اس کو بھی دھوکے میں شمار کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں عیب دار چیز فروخت کر دے تو ہم فوراً سے یہی سوچ لیتے ہیں کہ اس نے ہمیں جان بوجھ کر ایسی خراب چیز فروخت کی ہے، جبکہ اس عیب کا، اس خرابی کا اس فروخت کرنے والے کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، یعنی کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فروخت کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس میں عیب تھا، اس میں خرابی تھی۔ جو چیز اس نے فروخت کی ہے آپ کو، وہ چیز خراب تھی، عیب دار تھی، نہیں معلوم تھا اس کو۔ تو اس صورت کو دھوکے دینے والے مسئلے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب فروخت کرنے والے کو ہی نہیں معلوم اس میں عیب ہے تو اس کو دھوکے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال ضمناً یہ مسائل بیان کر رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو دھوکے میں شمار کر لیتے ہیں۔ مثلاً آپ گئے مارکیٹ اور کوئی چیز خریدی، گھر لے آئے، اور کچھ دیر بعد آپ کو معلوم ہوا کہ جو چیز خرید کر لائے ہیں وہ عیب دار ہے، اس میں عیب ہے، وہ چیز خراب ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کا نتیجہ سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لی جائیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، دو طریقے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ میں کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں اور کسی ٹھیلے سے 1 کلو سیب خرید لیتا ہوں۔ تو کسی ٹھیلے سے خریدے نا، سامنے ٹھیلا ہے، اس کو میں نے کہا کہ اس ٹھیلے سے مجھے 1 کلو سیب دے دو، یا میں نے سیب معین کر لیے، جو بھی ہے، لیکن یہ ٹھیلا میرا معین کیا میں نے کہ مجھے اس ٹھیلے سے 1 کلو سیب چاہیے۔ ایک مرتبہ میں آن لائن منگواتا ہوں، آن لائن میں نے 1 کلو سیب کہا کہ مجھے 1 کلو سیب چاہیے، وہاں میں نے یہ چیز معین نہیں کہ مجھے سیب کہاں سے چاہیے، بس مجھے 1 کلو سیب چاہیے، ان کا کام ہے وہ مجھے لا کے دیں۔ دو طریقے ہیں، اور فقہی اعتبار سے بھی ان دونوں طریقوں کو مختلف انداز سے، یعنی 2 طریقوں کو 2 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی والی صورت کو ہم آسان لفظوں میں معین اور شخصی کا نام دے سکتے ہیں، اور دوسری والی صورت کو ہم کلی یا پھر غیر معین کا نام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلے والے مسئلے میں نے معین کیا تھا، ایک ٹھیلے سے اٹھائے 1 کلو سیب میں نے ایک ٹھیلے سے خریدے۔ دوسری والی صورت میں نے آن لائن منگوایا، میں نے کوئی چیز معین نہیں کی تھی مجھے کہاں سے سیب چاہیے، بس مجھے سیب چاہیے تھے۔ تو ایک بار معین ہے، ایک بار غیر معین ہے۔ معین کو ہم شخصی کہہ سکتے ہیں، غیر معین کو ہم کلی کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ خریدار نے کوئی چیز خریدی اور کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ چیز، خریدی ہوئی چیز عیب دار ہے، اس میں عیب ہے، اس چیز میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ تو 2 تقسیم بنائی تھی، تو وہی 2 صورتیں بنائی جائیں گی کہ جو چیز خریدی گئی ہے یہ معین تھی یا غیر معین تھی، یعنی شخصی تھی یا یہ کلی تھی۔ اگر یہ شخصی تھی، معین تھی، آپ گئے تھے کسی ٹھیلے پر، جا کر آپ نے سیب اٹھائے تھے، تو آپ اس میں جتنے سیب خراب ہیں یا جتنی چیزیں خراب ہیں ان کو تبدیل بھی کروا سکتے ہیں، اور سرے سے آپ معاملہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے تمام کے تمام سیب دے دی اور کہا مجھے میرے پیسے واپس کر دو، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر معین نہیں ہے معاملہ بلکہ کلی ہے تو خریدار فقط چیز تبدیل کروا سکتا ہے، یعنی جس جگہ پہ جو چیز خراب ہے، 2 سیب خراب ہیں، 3 سیب خراب ہے، تو آپ نے وہ چیز تبدیل کروانی ہے، آپ معاملہ ختم نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ مسئلہ دھوکہ دہی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ واضح ہوا کہ اسلام میں دھوکہ دینا حرام ہے اور اس کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں معاملہ درست ہے لیکن انسان بہرحال گناہگار تو ہوتا ہے، اور گناہگار ہونے کی صورت میں وہی حدیث کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
بس ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری اور سچائی کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہماری تجارت اور معاملات اللہ کی برکت سے مالا مال ہو۔ اللہ ہمیں صحیح اور حلال راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔